اچھا جی، آج ہمارا موضوع ہے بزم علم و عقیدت میں تبلیغ دین۔ علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے کہ کیا اپنے دین کی تبلیغ کرنا کسی کے کام میں دخل اندازی ہے؟ اس کو یہ کہنا کہ تم ہمارا دین اختیار کر لو، یا وہ دین پر ہے بھی تو اچھے اعمال کی تبلیغ کرنا کیا اس کے روزمرہ کے معمولات میں دخل اندازی ہے؟ اور دوسرا ہے کہ تبلیغ دین کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ دین یعنی در حقیقت یہ کسی کو برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ ٹھیک، یہ وہ صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر امت کا قرار دیا۔ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ صحیح۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، تو یہی ہماری فضیلت کا سبب ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دیکھیں یا مزاج کو دیکھیں، ہمارے جو بشری مزاج ہے، تو اس میں دیکھیں ہم قوانین کے بھی پابند ہوتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا قانون ہے اور وہ قانون کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم روک ٹوک کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے وہ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر دخل اندازی دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جو تبلیغ دین ہم کر رہے ہیں اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میری مرضی، میری قبر میں مجھے جانا ہے، آپ مجھے کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ ایسے افراد کو جواب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھے گا، اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو چوری کر رہا ہے، یہ تو وہ امور ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ کا پیدا ہونا ہمیں نظر آتا ہے۔ جی۔ لیکن اگر کوئی تنہائی کے اندر بیٹھ کر بدنگاہی کرتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر کیا بگاڑ ہوگا، تو یہ بھی معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب ہے کہ جو تنہائی کے اندر بیٹھ کر بدنگاہی کا عادی ہوگا وہ باہر نکل کر بھی بدنگاہی کرے گا، کسی اور کو اس کی اجازت کے بغیر دیکھے گا، اس کے بارے میں غلط تصورات قائم کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے اقدامات کی طرف بھی بڑھے۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ جس میں سمجھانا ہمارے لیے ضروری ہے کسی کو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی امور کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، یعنی یہ حکمرانوں کو حکم خاص طور پر ہے، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان سے اس کو بدل دے، فبلسانہ ہی۔ یہ بطور خاص مبلغین دین ہیں یا جو تبلیغ کرنے والے افراد ہیں، جو علماء ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ دل میں کم از کم اس بات کو برا جانے۔ اب یہ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا یعنی زبان سے کہنے کی بھی، تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ سامنے والا کوئی غلطی کر رہا ہے اور میں اس کو سمجھاؤں گا تو وہ مان لے گا، تو پھر اس کو سمجھانا واجب ہے۔ صحیح۔ اور اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کو سمجھاؤں گا تو شاید مان جائے گا، شاید نہیں مانے گا، تو مستحب کے درجے میں۔ صحیح۔ اور اگر پتہ ہے کہ وہ فتنہ کرے گا تو پھر اس کو نہ سمجھانا بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی انہی امور کے اندر کہ جس کا تعلق پرٹیکولرلی اس کی ذات سے ہو، خاص طور پر جیسے حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو پھر یہ خاص اس کی ذات سے ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی بگاڑ کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کو تو روکا ہی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی غلام رضا صاحب، مبلغ تو بندہ بن جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جس طرح سے تربیت ہو رہی ہے مختلف جماعتوں و تنظیموں کی جانب سے، اس میں مبلغین پیدا بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک مبلغ کو خود کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اس پہ ذرا گفتگو ہم کریں گے تاکہ سامنے والا اس تبلیغ کا اثر قبول کر سکے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ آپ بنانے جا رہے ہیں چکن نہاری، اور میں جا رہا ہوں مفتی صاحب کی طرف کہ ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، سکھانے والا، استاد، ٹیچر۔ واہ 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 واہ۔ تو جو مبلغ ہوتا ہے در حقیقت وہ سکھانے والا ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے، یعنی قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی۔ کہ رسول اللہ کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تمہیں اگر جہاد کرنا ہے تو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھو، تمہیں کاروبار کرنا ہے تو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھو، بے شک بے تمہیں شوہر بننا ہے تو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھو، تمہیں باپ بننا ہے تو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھو، تمہیں نانا بننا ہے تو رسول اللہ کی۔ غرض دنیا کا کوئی کام ایسا ہو
فرمایا رسول اللہ کی ذات اقدس مکمل آئیڈیل ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے وہ ذات اقدس ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ حضور نے فرمایا گروہ انبیاء کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا اور ان کو کیا ہوا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو. ہاں جتنی مبلغ کے لیے پہلی کیا صفت یہ بات ضروری حکمت ہے اس میں. پہلی حکمت کہ جتنی لوگوں کی عقل ہے، مثال کے طور پر پہلی کلاس کے بچے کے سامنے آپ میٹرک کا میتھ نہیں رکھیں گے، اس کو اسی حساب سے اس کی سمجھ پہ اتر کے سمجھانا ہے. تو پہلی بات معلم کے لیے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق اس کو کلام کرنا آتا ہو، ایک بات. ہاں اور دوسری جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ نرم دل ہو، ہاں نرم گفتار ہو، واہ واہ خوش اخلاق ہو، غصہ نہ کرتا ہو، اس کو طبیعت پر کنٹرول ہو. دیکھیں سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کہا نا ہر اعتبار سے رسول اللہ کی ذات مبارکہ آئیڈیل ہے. ہاں اب آپ دیکھیے کہ سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جتنے لوگ آپ کے پاس صحابہ جمع ہیں نا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اگر نرم دل نہ ہوتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو ہوتا کیا؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جتنے صحابہ آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ. کیا بات ہے، واہ. تو مبلغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ نرم دل ہو، خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو، بردباری ہو، تحمل ہو، اور اس سے بھی ان سب باتوں سے زیادہ ضروری جو کہہ رہا ہے خود بھی عمل کرتا. با کردار ہو، اللہ نے گفتار کا فرمایا یا غازی بھی اور کردار کا غازی. اللہ اکبر. واہ. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو جس پر خود عمل نہیں کرتے. ہاں تو آپ خود دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسے کہ عورت آئی حضور کی بارگاہ میں اور اس نے اپنے بچے کے لیے شکایت کی کہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. حضور نے فرمایا 3 دن بلایا، چوتھے دن فرمایا شہد نہیں پیا کرو. فرمایا اس لیے میں نے 3 دن بلایا اور چوتھے دن منع کیا کہ 3 دن پہلے میں خود شہد پیا کرتا تھا. ہاں کیا بات ہے. مولا کائنات کے لیے کوئی اچھا سا جملہ. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر شہادت علی شان تک آپ دیکھیں تو مولا علی کی ذات وہ ذات اقدس نظر آتی ہے کہ آنکھ کھولی نہیں جب پیدا ہوئے، کب کھولی؟ جب رسول اللہ تشریف لائے. واہ 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 اور شہادت پائی اللہ کے گھر میں، واہ واہ. ولادت ہوئی اللہ کے گھر میں. کیا بات ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا، یعنی مجھے اقتدار ملے، مجھے یہ تمغہ مل جائے. فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی یہ شوق نہیں ہوا، لیکن غزوہ خیبر والے دن جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں کل فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی پیارا ہے اور اللہ کے رسول کا بھی پیارا ہے. واہ واہ واہ. جسے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور پھر بعد قوم نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، آشوب چشم تھا مبارک آنکھوں میں، لعاب دہن لگایا، شفا عطا فرمائی اور فتح کا جھنڈا عطا فرمایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ.